الحمدللہ من هو رب المصطفیٰ والصلاة والسلام علی نبیہ المجتبیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام زکوٰۃ کے متعلق ایک جدید مسئلہ کے بارے میں ہے کہ بینک لون کا زکوٰۃ میں اعتبار ہے یا نہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ لون قرض کو بولتے ہیں، اور قرض کسی بھی جہت سے بندے نے لیا ہوا ہو، بینک سے لیا ہو یا کسی شخص سے لیا ہوا ہو، تو قرض کو منہا کر کے قرض کو نکال کر جو بقیہ اس کے پاس اضافی مال بچ جائے گا اس کے اوپر شرعی حوالے سے زکوٰۃ فرض ہوگی۔ فتاوی عالمگیری کے اندر جلد 1 صفحہ نمبر 173 پر اس مسئلے کی صراحت فرمائی ہے کہ وَمِنْهَا الْفِرَاغُ عَنِ الدَّيْنِ، فرمایا کہ زکوٰۃ کی شرائط میں سے یہ ہے کہ اس مال کا قرض سے خالی ہونا۔ اگر اس مال کے اوپر قرض ہے تو قرض کو نکال کر بقیہ مال کو دیکھیں گے، اگر وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، اگر وہ نصاب کو نہیں پہنچتا پھر ایسی صورت کے اندر اس مال کے اوپر زکوٰۃ فرض بھی نہیں ہوگی۔ اب بینک سے جو قرض لیا جاتا ہے اس کے اندر یہ بات یاد رکھیں کہ شریعت مطہرہ نے قرض کو ساقط کیا ہے۔ قرض کے علاوہ جو عموماً ہمارے ہاں جو بینکنگ کا سلسلہ ہے اس میں جب قرض کوئی بندہ لینے جاتا ہے تو ساتھ اس کو قسطوں کی صورت میں یا مطلقاً جب وہ قرض کی ادائیگی کرتا ہے تو اس کو ساتھ کچھ سود بھی دینا پڑتا ہے۔ تو جب زکوٰۃ نکالیں گے تو زکوٰۃ کے اندر جو اصل قرض ہوگا، جتنا مال لیا ہوا ہوگا اس کو نکال کر بقیہ جو بندے کے پاس اضافی رقم بچ جائے گی اس کے اوپر شرعی حوالے سے زکوٰۃ فرض ہوگی۔ جو بندے کو اپنی طرف سے سود دینا پڑتا ہے اس کو زکوٰۃ کے اندر الگ نہیں کیا جاتا۔ اس مسئلے کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھیں کہ ایک بندہ ہے، اس نے کاروبار کے لیے، جگہ کے لیے یا اپنی کسی غرض کے لیے اس نے بینک سے لون لیا۔ اب بینک سے اس نے قرض لیا ہے مثال کے طور پر 10 لاکھ روپیہ۔ اب جب وہ بندہ 10 لاکھ روپیہ بینک سے قرض لیتا ہے اور ان کا آپس میں یہ طے پاتا ہے کہ وہ جب واپسی دیں گے چاہے قسطوں کی صورت میں دیں تو وہ 11 لاکھ روپیہ دیں گے، تو اب اس بندے نے قرض لیا ہے 10 لاکھ، جو اوپر اضافی 1 لاکھ اس نے بینک کو دینا ہے وہ بطور سود کے اس نے بینک کو دینا ہے۔ لہٰذا زکوٰۃ کے معاملے کے اندر جب یہ بندہ اپنے بقیہ اموال تجارت کی یا بقیہ اضافی رقم کی زکوٰۃ نکالنے کا ارادہ کرے گا یا جب نکالے گا تو اس کے اندر یہ جو اصل 10 لاکھ روپیہ ہوگا جو اس نے بینک سے قرض لیا ہوا ہے اس کو ہم الگ کر دیں گے، اور جو اوپر 1 لاکھ اس کو بطور سود کے دینا پڑ رہا ہے اس کو ہم الگ نہیں کریں گے۔ صرف 10 لاکھ روپیہ الگ ہوگا، بقیہ جو کل مال ہوگا اس کے اوپر یہ بندہ 2.5% کے حساب سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ لہٰذا بینک لون کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ جو سود ہوتا ہے اس کا اس میں کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ قرض کے اندر جو اصل قرض لیا ہوا ہوتا ہے صرف اسی کو جدا کیا جاتا ہے، بقیہ مال کے اوپر شرائط زکوٰۃ کے ہونے کے بعد اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق دے، اپنی زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق اور اپنے اموال کی بخوشی زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔